ہاں جی بالکل، ڈاکٹر التجا حسین کاظمی صاحب بتایا جاتا ہے کہ احمد مشرقیہ میں کئی عرصے سے جو ہے وہ اپنے علم سے جو ہے لوگوں کو مستفید کرتے تھے. ان کی محبت اہل بیت سے بہت ہی حد تک تھی. آج ان کی وفات پر جو ہے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے. اے ڈی جلوانہ صاحب کے جو ہے رہائش گاہ پر ہم موجود ہیں، اور یہاں پر تقریباً 12 سال قبل بھی وہ آئے تھے، جہاں سے ان کی زندگی کی ابتداء جو ہے مجالس شروع ہوئی تھی، اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی علم کی روشنی سے کئی دلوں میں جو ہے اہل بیت کی محبت جو ہے اجاگر کی تھی. وہ علم کے بہت ہی بڑا سمندر تھا. اگر دیکھا جائے تو ان کی رحلت سے جو ہے ان کی خلاص جو ہے پوری نہیں ہو سکتی. آج ان کے اصالِ ثواب کے لیے جس طرح تمام مومنین غمگین ہیں اور یہاں موجود ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ جانیں گے ہم ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی اظہار محبت کے بارے میں، کیونکہ وہ اخلاق کے بہت اچھے پیکر تھے اور محبت اظہار کرنے میں بھی بہت جانے جاتے تھے. تو اس لیے میں ان کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر علامہ التجا حسین کاظمی صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کئی عرصہ آپ کے ساتھ گزارا. یہاں پر ایک گھر ان کا اسلام آباد میں تھا، ایک ان کا احمد مشرقیہ میں بھی تھا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر التجا حسین کاظمی صاحب ہر دل عزیز تھے. جتنی بھی انہوں نے یہاں پہ مجالس پڑھی، اتفاق، اتحاد، بین المسلمین کے تحت ان کا اخلاق اتنا تھا کہ ہر دل میں ان کی محبت ہے، ہر گھر میں ان کی محبت ہے. اتنی محبت تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کے نکاح کے لیے بھی انہیں اسلام آباد سے بلاتے تھے. بیٹیوں کے نکاح کے لیے بھی ان کو یہاں بلایا جاتا تھا. ان کا بہت ہی پیار، جس طرح سے یہ لوگ پیار کر رہے ہیں وہ بھی بہت پیار کرتے تھے. کیا کہنا چاہیں گے تنویر شاہ صاحب ان کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ کئی عرصے تک انہوں نے مجالس آپ کے پاس بھی جو ہے وہ ادا کی ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. موت العالم موت العالم، کیونکہ ایک عالم کی موت جو ہے وہ ایک علم کی موت ہوتی ہے. اور ڈاکٹر التجا حسین کاظمی صاحب کے ان کو سارا زمانہ سارا جہان جانتا ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے اسلام آباد سے تشریف لا کر یہاں پہ بالترتیب پچھلے ایک عشرہ سے زیادہ انہوں نے محبتیں اپنی بکھیری ہیں، اپنے علم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے. جہاں جہاں ان کی مجالس ہوتی تھیں، چنی گوٹ میں، احمد مشرقیہ میں، رحیم یارخان میں، بہاولپور میں، ڈیرہ نواب میں، وہاں ان کے عقیدت مندان بالکل آج مغموم ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں. اور ان کا اور مومنین کے درمیان جو ذریعہ تھا ان کی عقیدت کا، وہ صرف ان کا علم تھا، کیونکہ وہ علم کے بے کران سمندر تھے. اور ان کی تمام تر تبلیغات جو تھیں وہ قرآن و سنت اور ائمہ اطہار کے فرامین کے مطابق. بہت ہی اچھے مبلغ تھے. ان کے بیانات کی اگر تشریح کی جائے تو بہت ہی زیادہ ہے، ہم ان کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. کیا کہنا چاہیں گے ان کے حوالے سے؟ علامہ صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے، اور یہ تھا کہ وہ ان کا ہر شخص کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ وہ مخلص اتنے تھے کہ ہر کسی کے گھر میں محبت پیار تھا، اور وہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح تھے. اور بس ان کا موت جو ہے نا، ایسے سمجھے کہ پورے احمد پور شرقیہ شہر کو یتیم کر گیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے ان کے حوالے سے؟ جی، ڈاکٹر صاحب انتہائی محبتیں اور علم بانٹنے والی شخصیت تھے. آج ہم اس اتنے بڑے عالم سے محروم ہو گئے ہیں. ہمیں اللہ اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا. ہاں جی، تو مزید میں جاننا چاہوں گا اے ڈی جلوانہ صاحب سے، کیونکہ عقیدت و احترام کے حوالے سے بات کریں تو اے ڈی جلوانہ صاحب نے قرآن خوانی جو ہے وہ منعقد کرائی اپنی رہائش گاہ پر آج، اور تمام عالم دین اور مومنین کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ آج قرآن خوانی تھی ان کے احصال ثواب کے لیے. بے شک ان کی رحلت کا خلا جو ہے وہ پورا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس حوالے سے کچھ کلمات جو ہے وہ بیان کیجیے گا. احصال ثواب کی محفل میں ان کا مجھے ایک میسج یاد ہے. ہمیشہ سید علامہ التجا حسین کاظمی صاحب یا قرآن پڑھتے تھے یا فرمان پڑھتے تھے. ہمارے گھروں میں جو ان کا یہ میسج ہے ہمیں نہیں بھول پائے گا. جی نہیں بول پائے گا. میں احمد مشرقیہ کی مشہور شخصیت سے بھی بات کرنا چاہوں گا. کیا کہیں گے؟ آپ تو بہت ہی قریبی رہے ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ فون پہ بھی رابطے میں رہے ہیں، اکثر اوقات آپ گڈ مارننگ کے میسج میں رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ علامہ التجا کاظمی صاحب نہ صرف تمام مکاتب فکر بلکہ تمام شیعہ نیشن احمد پور شرقیہ کا بہت بڑا لاس ہے، اور ان کی عبادات، ان کی تبلیغات ہماری زندگی کا حصہ رہے ہیں. بے شک جی، یقینی طور پر بہت ہی اچھے بیانات تھے ان کی تعریف ایسے نہیں کی جا رہی. حقیقت میں علم کا سمندر تھے، اور مومنین سے ان کا پیار اور اخلاق جس طرح سے تھا اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا.
علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے ان کے حوالے سے؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मासूम फरमाते हैं कि आलिम वो होता है कि जो अपने इल्म पर ही नहीं बल्कि अमल पर भी लोगों को राग़िब करे। यानी मुराद ये है कि हकीकी आलिम की जो तारीफ़ मासूम ने फरमाई है कि उस आलिम के पास बैठो कि जिसके पास बैठने से तुम्हें खुदा की याद आए वाह और जिसके पास बैठने से तुम्हारी आखिरत संवर जाए। वाह। और अल्लामा इल्तिजा काज़मी साहब उन्होंने सिर्फ अपने इल्म से ही नहीं बल्कि अपने अमल और किरदार से भी ये बात साबित कर दी कि वाकई वो हकीकी आलिम थे और उनके चाहने वाले इसी वजह से जगह जगह उनके लिए एहतमाम कर रहे हैं। खुदावंद मुताल उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इस वक्त ये अहमद बशर के नूर शो बुखारी में जो मुनक्कद दुआया तकरीब है जिसमें कुरान ख़वानी की गई है AD जलवाना साहब के रिहाइशगाह पर, हम अब इससे आगे कुछ बयान नहीं करेंगे। आज हम उनकी तमाम दोस्त उनको बेहद याद कर रहे हैं क्योंकि अक्सर उनके बयानात को हमने जिस तरह से हमने टेलीविज़न पर जो कवरेज करके चलाया था, आज वो हर लम्हा हमें याद आ रहा है। उनसे हमें खुद एज ए सहाफ़ी सीखने का बहुत बड़ा जो है मौका मिला था। आज उनकी जो रुखसत है वो हमें भी तकलीफ़ दे रही है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन।